پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بایو فیول کے ایک منصوبے کام کا آغاز کیا ہے جس کے ذریعے 25 سے 30 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس سے دو فائدے ہوں گے. بجلی کی پیداوار تو ہوگی ہی, اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول کے مسائل ہیں جس میں گندگی ہم کو نظر آتی ہے, کراچی میں کوڑے کے ڈھیر جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں, تو اس کوڑے سے بھی یہ جو ہے بجلی بنائی جائے گی, تو اس سے ماحول بھی صاف ستھرا ہوگا. تو اس کے دو فوائد ہیں اور ہم نے اس پروجیکٹ کے بارے میں KESC کے جنرل مینیجر عمر غزنوی اور KESC کے ساتھ جو کمپنی انوالوڈ ہے, ایک کینیڈین کمپنی ہے, اس کے CEO ایون کریپکو سے تفصیلی بات چیت کی. آئیے وہ انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں. KESC کے اس نئے پروجیکٹ پر بات کرنے کے لیے ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ایون کریپکو نے. یہ CEO ہے ہائی مارک رینیویبلز ریسرچ کے. ایون ویری وارم ویلکم ٹو یو. ہاؤ آر یو؟ Fine, thank you. Happy to be here. گڈ. ایون کے ساتھ بیٹھے ہیں عمر غزنوی جو GM اسٹریٹجی ہیں KESC کے. عمر بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ آپ ہمیں بلانے کا. اچھا عمر, سب سے پہلے آپ بتائیے کہ تھوڑا سا جو پروجیکٹ آپ شروع کرنے والے ہیں بریفلی بتائیے کہ یہ کیا ہے. ایکچولی دیکھیں KESC کا یوزلی نام آتا ہے فرنس آئل استعمال ہو رہی ہے, گیس ہو رہی ہے یا کول کی بات ہوتی ہے فیوچر میں. ہماری اسٹریٹجی ٹیم کے اندر ایک ہم نے حصہ بنایا رینیویبل انرجی فوکس کے ساتھ, اور اس کے اندر ہمیں کافی لوگوں نے اپروچ کیا ونڈ پاور کے لیے, سولر کے لیے, اور ایک پروجیکٹ تھا بایو گیس کا. تو ہم لوگوں کا بایو گیس کے اوپر کافی رجحان تھا, کافی انٹرسٹ تھا. ہم لوگوں نے اس کو فردر ایکسپلور کیا انیشلی, تو اس میں ہمیں کافی پوٹینشیل بھی نظر آیا. کراچی میں سب سے بڑی کیٹل کالونی ہے دنیا کی اور ون آف دا بگیسٹ. تو ہمارا پلان یہ تھا کہ اس کا جو ویسٹ ہے اس کو استعمال کیا جائے. لانڈی میں جو جی بالکل, لانڈی کے اندر بھینس کالونی جس کو کہتے ہیں, اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 لاکھ بھینسیں ہیں یا مختلف قسم کے جانور ہیں. ان کا سارا جو ویسٹ تھا وہ ابھی فی الحال اوپن جگہوں پہ ڈمپ کیا جا رہا تھا جو انوائرمنٹ کے لیے بہت خراب تھا اور اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا تھا. کچھ اس کا ویسٹ جو تھا وہ فارمز کو بانٹ دیا جاتا تھا, جو کھاد آپ کے گھروں میں بھی گارڈن وغیرہ میں ڈلتی ہے. تو ہم نے اس کو استعمال کیا اور دیکھا کہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے. اس کے لیے ہم نے کمپنیز کو کانٹیکٹ کرنا شروع کیا یورپ میں, نارتھ امریکہ میں, اور فائنلی ہوتے ہوتے ریسرچ کے ساتھ ہمیں ہائی مارک کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا. ان کا بھی بہت زیادہ انٹرسٹ جنریٹ ہوا اس پروجیکٹ کے اندر. ہم نے ان کو یہاں بلایا, انیشیل ٹیسٹنگ کرائی لوکل لیبس کے ساتھ, تو کافی پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہمیں. ادھر سے ہم نے شروع کیا تقریباً 1.5 سال. لیبس ٹیسٹنگ میں کیا چیز جاننے کی کوشش کی؟ اس کے اندر یہی تھا کہ جو ویسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے لانڈی کے اندر اس کا میک اپ کس قسم کا ہے, اس کا کیمیکل میک اپ کیسا ہے, اس سے گیس کس قسم کی نکل رہی ہے. تو ایک انیشیل ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ جی یہاں پہ اچھا پوٹینشیل ہے. اب ہم لوگ جس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں 1.5 سال بعد, وہ ہماری ایکچوئل آن گراؤنڈ ٹیسٹنگ شروع ہو رہی ہے. ہماری اکوپمنٹ آئی ہے کینیڈا سے جو وہاں اگلے 3 مہینے تک رکھی جائے گی. آن سائٹ وہیں کا ویسٹ جمع کیا جائے گا. مختلف ویسٹ ہم استعمال کر رہے ہیں. اینیمل ویسٹ ہے جو لانڈی سے آ رہا ہے, کچن ویسٹ ہے جو ہم لوکل کراچی کے ریسٹورینٹ سے جمع کر رہے ہیں, اور کچھ ایگریکلچرل ویسٹ بھی ہم لیں گے سبزی منڈی کے علاقے سے. تو جو راٹ ہو رہی ہوتی ہے ویجیٹیبلس, فروٹس, ہم ان کو بھی اس میں استعمال کرنے کا پلان ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے میں ہم مختلف ریسیپیز بنا کے اور ٹیسٹ کریں گے کہ ان کی آؤٹ پٹ کیسی ہے گیس کی, اور اس کی جو دوسری بائی پروڈکٹ ہے وہ فرٹیلائزر کی ہے. تو اس میں ہائی مارک ہمارے ساتھ بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں, اور یہ پوٹینشلی بہت بڑا پروجیکٹ ہے, لارجسٹ ون آف اٹس کائنڈ ان دی ورلڈ. So we're very excited about this. Okay. Evan, what is your experience? Evan, آپ کی کمپنی کا اس شعبے میں کیا تجربہ ہے؟ Started 11 years ago and $25 million later. ہماری کمپنی نے 11 سال پہلے کام کا آغاز کیا تھا. $2 کروڑ 50 لاکھ کا سرمایہ ہونے کے بعد اب ہم پیٹنٹس کے لیے تیزی سے درخواست دے رہے ہیں. ہم نے فضلے اور اس سے جڑے مسائل پر اچھا خاصا کام کیا ہوا ہے. کیونکہ میں ایک فارم میں پلا بڑا ہوں, لہٰذا ہمیں اس سے جڑے مسائل کا پتہ ہے, خصوصاً یہ کہ مرتکز زراعت کس طرح زیر زمین پانی کو آلودہ کرتی ہے اور زمین سے زرخیزی کو نقصان پہنچاتی ہے. ہماری ٹیکنالوجی خصوصی طور پر فضلے سے توانائی کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے, جس کے ساتھ ساتھ فضلے سے زراعت کے لیے زمین کو بھی بہتر بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ فیول کے مسائل کو حل کرنا اور بجلی کی صنعتی بنیادوں پر پیداوار بھی اس میں شامل ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مواقع کے ساتھ جڑے ہیں. Waste and social issues, and so we're very proud to be affiliated with both the technology and also opportunities like the one that KESC has. Okay, and how excited are you about this project? Because a lot of people
آپ اس منصوبے کے بارے میں کتنے پرجوش ہیں کیونکہ بہت ساری غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے یہاں آنے سے کتراتی ہیں؟ You don't fear that and you are very excited that this is a good project for you and your company? This is return visit number, I've lost count, 6 or 7. We've been honored to host the KESC representatives in Canada. میں چھٹی یا ساتویں بار یہاں آیا ہوں. ہم نے KESC کے نمائندوں کی کینیڈا میں میزبانی کی ہے اور ویسے بھی وقت کے ساتھ دنیا چھوٹی جگہ بنتی جا رہی ہے اور میری تو خواہش ہے کہ میں اردو میں بات کر سکوں. بہرحال میں یہاں آ کر بہت خوش ہوں اور میرا بھائی جو کمپنی کا co-CEO ہے وہ یہاں آ چکا ہے اور اب ہماری کمپنی کا ایک ٹیکنیشین یہاں آ رہا ہے جو اس منصوبے کی فیزیبلٹی پر کام کرے گا. Technicians is coming to run the test, the feasibility that we're undertaking at this time. And so far, I mean, all the feasibility reports and the lab research that you have seen, اور اب تک کی فیزیبلٹی رپورٹس اور لیب ریسرچ جو سامنے آئی ہے ان کی بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ منصوبہ جلد شروع کر پائیں گے؟ بالکل, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. KESC ایک معتبر کمپنی ہے اور وہ نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچانے والے فیڈ سٹاک کو بہتر استعمال میں لانے کے لیے کوشاں ہے بلکہ اس سے ملک میں معیاری پانی اور غذا کی پیداوار میں بھی مدد ملے گی, اور یہ وہ بات ہے جس کے باعث سب کو اس منصوبے پر ٹھیک طرح سے تیزی سے کام کرنا ہے. جیسے میں پہلے بتا رہا تھا, یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا, خطے کا سب سے پہلا منصوبہ ہوگا. یہ کینپ 1 نیوکلیئر کے جتنی بجلی پیدا کرے گا اور اس سے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور ہم کوئی نیوکلیئر فضلے میں لین دین کی بات نہیں کر رہے, اس سے نہ صرف بڑی مقدار میں فضلہ ٹھیک استعمال میں آ جائے گا, پھر چاہے آپ کاربن کریڈٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں یا صاف پانی اور معیاری غذا کی پیداوار میں, اور اس سے بجلی کی پیداوار کے لیے ایندھن کی قلت کا مسئلہ بھی تھوڑا سا حل ہو جائے گا. Offsetting the fuel, the lack of fuel issue on the generation side, I think this is a winner. اوکے, اچھا عمر یہ بتائیں کہ یہ جس سے آپ نے بتایا کہ انیشل کام تو شروع ہو گیا ہے, لیب ٹیسٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ پوری طریقے سے کام کب شروع ہو جائے گا اور اس میں کتنی پیسہ کتنا درکار ہوگا؟ دیکھیں, ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ کا وہ بٹوین 65 سے 70 ملین ڈالر کا ایسٹیمیٹ ہے. ٹوٹل کاسٹ کا اس کے اندر اپروکسیمیٹلی 25 سے 30 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے پاور کی, اور ایکسپیکٹڈ پروڈکشن ہے ہماری فرٹیلائزر کی یا سوئل کنڈیشنر کی تقریباً 400 ٹن کی پر دن. تو ہم لوگوں نے کیا ہمارا آبجیکٹیو تھوڑا ڈفرینٹ تھا. ہم پاور کمپنی ہیں تو ہم لوگ پاور پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے لیے ہم لوگ پارٹنرز ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری آلریڈی اس سلسلے میں کافی کمپنیز سے لوکل انٹرنیشنل بات چل رہی ہے, اینڈ سرپرائزنگلی اس ماحول میں بھی ہمیں بہت انٹرسٹ جنریٹ کیا گیا ہے. لوگ ہمیں پیسے دینے کو تیار ہیں, فائنانسنگ ہمیں ملنے کو تیار ہے, تو بہت زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک ہے. کیونکہ اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے اور جو انوائرمنٹل امپیکٹ ہے, ادر دین لیکن 25 میگا واٹ سے آپ کی پاور ایشوز تو نہیں ریزالو ہو جاتے, لیکن جو اس کا سوشل امپیکٹ لوکل اس ایریا کے لیے جنرلی شہر کے لیے ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. ماحولیات کے خاص طور سے اگر ہم صفائی کی بات کریں, جی ہاں, دیکھیں 3000 ٹن ویسٹ اگر سمندر میں جا رہا ہے یا 2000 ٹن بھی جا رہا ہے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. فشنگ کے اوپر ہے, وہاں پہ لوکل مینگرووز اگتے ہیں ان کے اوپر ہے. اور ہم نے دوسری چیز جو ہم ایمفسائز کر رہے ہیں وہ یہ کہ صرف اسٹینڈ الون ایک پاور پروجیکٹ یا فرٹیلائزر پروجیکٹ نہیں ہوگا. اس پروجیکٹ کے اندر ہم لوگ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے کافی پروجیکٹس کر رہے ہیں. ادھر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہیلتھ سروسز کی, ویٹ سروسز کی جانوروں کے لیے, اور لوکل لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے جو وہاں رہتے ہیں, کیونکہ اس علاقے میں کافی بڑی پاپولیشن ہے. ایجوکیشن وغیرہ کی بات کریں. اچھا عمر, اس کے علاوہ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس سے 25 سے 30 میگا واٹ جنریٹ ہو رہی ہے, تو اتنا ہی پوٹینشیل ہے یا اس سے زیادہ پوٹینشیل پھر ایک دفعہ اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے اور صحیح اس پہ کام شروع ہو جائے تو اور بھی پوٹینشیل ہے کہ آپ کراچی سے مختلف جگہوں سے اور ویسٹ کلیکٹ کریں اور اپنی پاور جنریشن وہاں بڑھائیں؟ جی دیکھیں, ایونچوئل آئیڈیا ہمارا یہ تھا کہ ایک اس پروجیکٹ کو ایز اے پائلٹ یا پھر ایز این ایگزامپل بنایا جائے پورے پاکستان کے لیے. اور کانسیپٹ یہ تھا کہ اس طرح کے کراچی کے اندر آپ 2 سے 3 پروجیکٹس لگا سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ کے کچن کے اندر جو کھانا بچ جاتا ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے, ہیومن ویسٹ جیسے انہوں نے بتایا سویج ویسٹ جو ہوتا ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے, اینیمل ویسٹ ہے. کراچی میں 2-3 اور چھوٹی کالونیز ہیں کیٹل کی
جہاں پہ چھوٹے اسکیل کے پروجیکٹ لگائے جا سکتے ہیں. اچھا, اور چونکہ یہ لانڈی کے علاقے میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو وہاں سے جو بجلی جنریٹ ہوگی پھر وہاں پہ جو انڈسٹریل ایریا ہے, آپ نے کوئی پلان کیا ہوا ہے کہ وہ بجلی وہاں انڈسٹریل ایریا کو سپلائی کر دی جائے گی؟ دیکھیں وہ تو سب سے آسان کام ہمارے لیے یہی ہے کہ بجائے یہ کہ اس کو بڑے ٹرانسمیشن نیٹ ورک پہ بھیجا جائے دور, اس کو لوکلی انڈسٹری میں, وہاں پورٹ قاسم کا علاقہ ہے, آپ کا اسٹیو مل قریب میں, اور بہت ساری بڑی بڑی انڈسٹریل یونٹس ہیں جن کو پاور کی ضرورت ہے, تو آبویسلی لوکل ایریا میں ڈسٹریبیوشن ہے. باقی آپ کا لوکل جو فارمرز ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو ڈسٹریبیوٹیڈ جو کہ انرجی پروڈکشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے. جہاں پہ 300, 400 اور 1000 میگا واٹ کے پروجیکٹس کی بات ہوتی ہے, وہیں پہ چھوٹے اسکیل کے پروجیکٹس بھی بہت ضروری ہیں جو کہ رینیوبل انرجی انٹروڈیوس کرا سکیں پاکستان کے اندر ایٹ اے لارج اسکیل فار دا فیوچر. ٹھیک ہے. اینڈ ایون لیٹ می کم بیک ٹو یو, since this is a very I would say a clean ایون اگر یہ صاف اور ماحول دوست توانائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو پھر دنیا میں اس ٹیکنالوجی کو اتنی پذیرائی کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ میں نے اس نوعیت کے بڑے منصوبوں کے بارے میں نہیں سنا. Is it really popular? Because I have not heard of big projects like these in anywhere in the world. In other parts of the world, the waste is not دنیا کے دیگر حصوں میں فضلہ اس طرح سے نہیں پھینکا جاتا. میں یہ کہوں گا کہ غالباً سورج کی روشنی سے اور ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے کاروبار سے منسلک لوگوں نے ابتدائی طور پر اپنے لیے اچھی لابینگ کی. سولر اور ونڈ والے کہتے ہیں کہ انہیں لامحدود اور مفت فیڈ سٹاک حاصل ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب کی اینڈ پروڈکٹ ایک ہی ہوتی ہے, توانائی. بایو گیس پروڈیوسر کی حیثیت سے ہم مسائل کو بڑے پیمانے پر حل کرنے کا موجب بن رہے ہیں. یہ بجلی پیدا کرنے کا ایک سستا ذریعہ ہے. ہمیں باہر سے مہنگے آلات اور مشینری درآمد نہیں کرنی پڑتی جو جرمنی اور دیگر ملکوں میں بنتی ہے. اس سے سماجی اور انفراسٹرکچر کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے. بایو گیس کی ٹیکنالوجی سے متعلق لوگوں کی سوچ اب بدل رہی ہے اور ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ اس منصوبے پر کام کر کے خوش ہیں. and I'm happy to be on the vanguard of that with our partners here. Okay, Evan, thank you very much, and عمر آپ کا بہت بہت شکریہ. KESC کے جنرل مینیجر عمر غزنوی اور کینیڈین کمپنی ہائی مارک رینیوبل ریسرچ کے کو سی او ایون کلیپو کا انٹرویو آپ نے دیکھا. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے اسٹاک مارکیٹ کا اور فارن کرنسی مارکیٹ کا جائزہ لیا جائے.